هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نشست میں ہم آپ کے سامنے سورہ یوسف کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سورہ کریمہ کو قرآن حکیم ہی میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے آئیے کچھ آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف کی پہلی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ یہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کے مفہوم اور معانی کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آگے یہ فرمایا گیا، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی اس کی ایک ایک بات بالکل کھلی ہوئی ہے، اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا سمجھنا عقل انسانی پر دشوار ہو، بلکہ ایک اعلیٰ عقل رکھنے والا انسان، ایک متوسط درجے کی عقل رکھنے والا انسان، اسی طرح ایک ادنا درجے کی عقل رکھنے والا انسان، تینوں طبقے کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر سمجھنے کا مادہ رکھا ہے، یعنی تینوں طبقے کے انسان اپنی اپنی فہم کے مطابق قرآن حکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو کتاب مبین یعنی واضح کتاب کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی اس صفت کو بیان کرنے کے بعد دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، اے ہمارے رسول، ہم آپ کے سامنے، ہم آپ سے ایک قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ قصہ انتہائی حسین قصہ ہے جو قرآن کی ایک وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ،
اور اس سے پہلے آپ کو اس قصے کا علم نہیں تھا، آپ اس قصے سے آگاہ اور باخبر نہیں تھے۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو سب سے ترکیب کے مطابق احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس قصے میں انسانوں کے ہر طبقے کے لیے عبرت ہے۔ اس میں بادشاہوں کے لیے عبرت ہے، وزیروں کے لیے عبرت ہے، سیاست دانوں کے لیے عبرت ہے، حکومت کے عہدہ دارانوں کے لیے عبرت ہے، نیکوں کے لیے عبرت ہے، بدکاروں کے لیے عبرت ہے، عورتوں کے لیے عبرت ہے، مردوں کے لیے عبرت ہے، اچھی عورتوں کے لیے عبرت ہے، بری عورتوں کے لیے عبرت ہے۔ یعنی اس قصے کے اندر انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر بحث کی گئی ہے، اور ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اس سورہ کریمہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قصہ یوسف کو احسن القصص سے تعبیر فرمایا ہے۔ نیز زندگی کے کسی حال میں بھی رہو، اگر اس سورہ کریمہ میں دیکھو گے تو کہیں نہ کہیں اسی سے ملتا جلتا کردار آپ کو دنیا میں نظر آ جائے گا، اور تمہیں روشنی مل جائے گی کہ اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے۔ گویا یہ صرف قصہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے روشنی فراہم کر دی گئی ہے، اور آدمی زندگی کے ہر پہلو کے اندر اس روشنی کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اپنے مقصود کو حاصل کر سکتا ہے، اپنے مطلوب کو پا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں 24 مرتبہ تو سورہ یوسف ہی میں یہ نام آیا ہے، اور ایک بار سورہ انعام میں، اور ایک جگہ سورہ مومن کے اندر آیا ہے۔ اس طرح پورے قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 26 مرتبہ آیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا واقعہ اس سورہ کریمہ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز سے گزرے، در حقیقت ان کا اصل منشا اور مولد، یعنی ان کا وطن کون سا تھا؟ مورخین نے یہ بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، جن کا نام حضرت یعقوب تھا، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جو حضرت سارہ سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، یہ ایک گاؤں ہبرون کے رہنے والے تھے۔ یہ ہبرون نامی گاؤں کنعان کے علاقے میں تھا، اور کنعان کا علاقہ یہ فلسطین میں واقع تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک مقام ہے حران، وہاں تشریف لائے، اس لیے کہ ان کی ماں کا مشورہ یہی تھا۔ اپنی ماں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے یہ اپنے ماموں کے گاؤں حران چلے آئے، اور یہاں انہوں نے تقریباً 20 سال گزارے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 اولادیں عطا فرمائیں، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ آپ کے تمام بچے اسی گاؤں حران میں پیدا ہوئے، سوائے بنیامین کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کی پیدائش ایک سفر میں ہوئی۔ تو یہ
گفتگو تھی اس بات پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا تذکرہ اس سورہ کریمہ کے اندر کیا گیا ہے وہ رہنے والے کہاں کے تھے اور ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت کے اندر یہ بتایا کہ قرآن حکیم ایک واضح کتاب ہے، باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتی ہے، کوئی بات سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی۔ ناظرین کرام، اس سورہ کریمہ پر تفصیل جاری ہے، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہی آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ القرآن هو الهادي لأوائلنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف پر گفتگو جاری ہے۔ اب تک یہ بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ماں کے مشورے پر ایک گاؤں حران آ گئے جو ان کے ماموں کا گاؤں تھا، اور یہاں آ کر کے انہوں نے اپنی ماموں کی 2 بیٹیوں سے نکاح فرمایا اور 20 سال اسی گاؤں، اسی مقام حران میں قیام فرمایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 اولادیں عطا فرمائیں، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ آپ کے تمام بچے اسی گاؤں حران میں پیدا ہوئے، سوائے بنیامین کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کی پیدائش ایک سفر میں ہوئی۔ تو یہ گفتگو تھی اس بات پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا تذکرہ اس سورہ کریمہ کے اندر کیا گیا ہے وہ رہنے والے کہاں کے تھے اور ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت کے اندر یہ بتایا کہ قرآن حکیم ایک واضح کتاب ہے، باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتی ہے، کوئی بات سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی۔ اور دوسری آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور یہ کتاب مبین جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ عربی زبان میں ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے اولین مخاطبین یہ عربی زبان ہی کے جاننے والے تھے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ ناظرین کرام، یہاں سمجھ کے لیے عقل کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی دین کی بات آنکھیں بند کر کے تسلیم نہ کر لیا کرو۔ دین کے نام پر کوئی بات آئے تو اندھے بہرے ہو کر کے اس کے اوپر مت گر جاؤ، بلکہ یہ تحقیق کرو کہ آیا اس بات کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے، یہ بات قرآن میں ہے یا نہیں، یہ بات حدیث مبارک میں ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں عقل نہیں چلانی چاہیے، تو عقل چلانا ایک الگ چیز ہے اور عقل سے کام لینا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے عقل چلانا اور ایک ہے عقل سے کام لینا۔ اللہ تبارک و تعالی عقل چلانے سے منع کرتا ہے، عقل استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ عقل روشنی ہے۔ آدمی جب کسی راستے پر چلتا ہے تو عقل کی روشنی لے کر کے چلتا ہے، لیکن ناظرین کرام، عقل اسی وقت تک آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی جبکہ اس کی ناک میں وحی الہی کی نکیل ہو۔ علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، کہ عقل ایک نور تو ہے، عقل ایک روشنی تو ہے۔ آدمی جب زندگی کی راہوں پر چلتا ہے تو اسے عقل کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، عقل کی روشنی کی راہ میں وہ چلتا ہے، لیکن یہ نور آدمی کو زیادہ دور تک نہیں لے جا سکتا، زیادہ دور تک اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ عقل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی وحی بھی ہو جائے۔ جس عقل کے ساتھ اللہ کی وحی ہو وہی شخص آدمی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور وہی عقل انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے لعلکم تعقلون کا جملہ ارشاد فرمایا گیا۔ لیکن بنیادی طور پر ایک بات ملحوظ رہے کہ یہاں عقل سے مراد عقل سلیم ہے، عقل عیار اور عقل مکار نہیں۔ اگر آدمی عقل سلیم کو استعمال کرے تو قرآن حکیم میں اس کو ہر جگہ
ہدایت ہدایت نظر آئے گی، لیکن اگر عقل چلانے لگے تو اسی قرآن کے ذریعے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت یاب کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بعض مثالیں قرآن حکیم کی ایسی ہیں، بعض بیانات قرآن حکیم کے ایسے ہیں کہ اگر آدمی اس کے اندر عقل عیار سے کام لے تو گمراہ ہو جائے گا، لیکن اگر عقل سلیم سے کام لے تو اس جگہ اس مقام پر اور قرآن حکیم کے اس بیان کردہ چیز میں اس کو رہنمائی ہی رہنمائی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے لعلکم تعقلون فرمایا کہ عقل سے کام لینا کوئی بری بات نہیں ہے، عقل چلانا یہ بری بات ہے۔ کہیں کہیں کوئی بات شریعت کی بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، اگر کوئی بات کوئی قانون سمجھ میں نہ آئے تو آدمی کو اس پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اگر یہ بات بیان فرما دی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی اس بات کے اندر حکمت ہوگی، آدمی اس کے اوپر صرف ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام ابی داؤد کتاب الطہارہ کے اندر لائے ہیں، روایت اس طرح ہے وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدین بالرأی لكان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفیہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب الطہارہ کے اندر لائے ہیں، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزوں پر مسا نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں۔ اور ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ اگر آدمی نے وضو کر کے موزے پہن لیے ہیں، اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات تک وہ موزوں پر مسا کر سکتا ہے، پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وضو کا ایک مسئلہ ہے۔ اور اگر سفر میں ہے اور اگر اس نے وضو کر کے موزے پہن لیے ہیں تو اگر اس کو بعد میں وضو کی حاجت ہو تو 3 دن 3 رات تک وہ موزوں پر مسا کر سکتا ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو موزے نکال کر پیروں کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بعض باتیں شریعت کی ہماری عقل کے پیمانے پر بظاہر پوری نہیں اترتی، ایسی باتوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے اور اس پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارے لیے ضرور ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم اب یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اور یہ قصہ انتہائی حسین قصہ ہے، اور یہ قصہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے، اس کی پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے ہمارے نبی آپ تو امی ہیں، آپ تو لکھ نہیں سکتے، آپ پڑھ نہیں سکتے، اس کے باوجود آپ یہ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی وحی اترتی ہے، اور یہ وحی قرآن حکیم کی شکل میں ہے اور اس کی تفصیل حدیث کی شکل میں ہے۔ اور یہ واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے در حقیقت قرآن میں ہے، اور بذریعہ وحی آپ کو اس واقعے کا علم ہوا، ورنہ آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ امی ہیں، آپ کو اس قصے کا علم کیسے ہوتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے صادق اور سچے نبی ہیں۔ گویا تفسیر سورہ یوسف، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن حکیم میں موجود ہونا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی ایک بین دلیل ہے، ایک واضح اور کھلی ہوئی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ورنہ ایک ایسے آدمی کو اس واقعے کا علم کیسے ہوا جو شخص کسی اسکول میں نہیں گیا، جس آدمی کو پڑھنا نہ آتا ہو، جس آدمی کو لکھنا نہ آتا ہو؟ گویا قصہ یوسف اور سورۃ یوسف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اس قصے کے بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس قصے کا علم نہیں تھا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جب تک یہ قصہ قرآن حکیم میں
آ نہیں گیا اور آپ کے اوپر اس کی وحی نہیں کر دی گئی، آپ کو اس قصے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ قصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس طرح ارشاد فرمایا گیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس آئے اور بڑے پیار سے انہوں نے کہا ابا جان، یا ابھی نہیں کہا، یا ابتی کہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتوں کے اندر محبت کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خطاب کیا یا ابتے کہہ کر کے، اے ابا جان، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ادب بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے صرف ابا کہہ دینا اور ایک ہے ابا جان کہہ دینا، ایک ہے میرے بچے، ایک ہے بیٹا، تو قریبی رشتوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ادب ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم حضرت یوسف علیہ السلام کے خطاب کے اس انداز میں موجود ہے۔ خطاب کا انداز یا ابتے ہے، اے ابا جان۔ یا ابا جان کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، میں نے یہ دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، سورہ یوسف کے اوپر سلسلہ کلام جاری ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم اسی سورہ کریمہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله